میرے دوستو، یہ زندگی فانی ہے، اس زندگی کی ساری چیزیں فانی ہیں، دولت فانی، عزت فانی، حکومت فانی۔ اہل حکومت سن لیں کہ یہ حکومتیں ان کی جانے والی، دولت والے سن لیں کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے، صحت والے سن لیں کہ یہ صحت ان سے منہ چرانے والی ہے۔ جو چیز باقی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتیں ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جانفشانی ہے اور کوشش اور جدوجہد۔ بڑا غنیمت وقت ہے، بڑا غنیمت وقت ہے جو گزر رہا ہے۔ اس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے ہدایت و تبلیغ کا اول تو اپنے اندر سلیقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لیے کوشش کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے انعام میں دنیا میں تو تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے۔ یہ میں آج سیاسی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس روشنی میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی، اس روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لیے خلوص کے ساتھ کام نہ کیا۔ اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت میں تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گی، تمہارے کارخانے محفوظ رہیں گے۔ یاد رکھو حفاظت کا سامان صرف کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ دین کے لیے جدوجہد کر لے اور دین کو اتنا طاقتور بنا لے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اس کی نصرت خدا کی طرف سے ہو اور پھر اس کا کوئی بگاڑ نہ سکے۔ یہاں اس ملک میں برما میں جس میں ہم ابھی چند دن سے آئے ہوئے ہیں، یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور پہلا کام ہے جو وقت کا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دین کے لیے محنت کر لو۔ سب سے بڑی یہاں کی سیاست یہی ہے، سب سے بڑی یہاں کی پالیٹکس یہی ہے، سب سے بڑی یہاں کی حکمت یہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی نفع کی تجارت یہی ہے کہ اس ملک میں ایک مرتبہ 10 برس 20 برس کچھ طے کر لو کہ 10 برس 20 برس یہاں اسلام کو پھیلانا ہے اور یہاں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ بدھسٹ اسٹیٹ بن گیا برما تو تمہاری ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی تک تو سیکولر اسٹیٹ تھا، لیکن اگر خدا نہ خاصہ یہ بدھسٹ اسٹیٹ ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی فکر خود نہ کی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود ارادہ اور فیصلہ نہ کیا اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا اور تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملتی۔ ابھی تو خیر حکومت غیر جانبدار ہے، غیر متعلق ہے، وہ نہ تو حکومت کے لحاظ سے بدھسٹ ہے، کرسچین ہے، مسلمان ہے، لیکن جب یہ بدھسٹ ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی اشاعت اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذمے ہے، تمہارے اوپر اس کا فرض عائد ہوتا ہے، تمہارے علاوہ کسی پر اس کا فرض نہیں عائد ہوتا۔ یہ ہے وقت کا فریضہ۔ اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے، موٹی سمجھ بھی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور ذرا سا غور کر کے اس بات کو سمجھ لو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی خیرخواہی اپنے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام کو چمکانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام میں اپنے دین میں مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے ایک مرتبہ اس کا بیڑا اٹھاؤ اور ایک مرتبہ دیوانہ وار اس کام میں لگ جاؤ اور اپنے کو جھونک دو کہ یہاں کا ہر کلمہ کو مسلمان پکا اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا زلزلہ، بڑے سے بڑا طوفان اور بڑے سے بڑا بھونچال اس کو اپنی جگہ سے ہلانا چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کرو، سارے ملک میں پھر جاؤ، پھیل جاؤ، گاؤں گاؤں پھیل جاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، خوب کلمے کا اعلان کرو، خوب توحید کا اعلان کرو، خوب اسلامی تہذیب کو کھل کر بیان کرو کہ اسلامی تہذیب اختیار کرنی چاہیے، اسلامی نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے۔ شرک اور مشرکانہ رسموں سے ان کو ڈراؤ اور ان سے کہو کہ مسلمان کی موت ہے اس میں کہ وہ شرک اختیار کرے اور کسی مشرکانہ تقریب میں، کسی مشرکانہ رسم میں، کسی مشرکانہ عمل میں شرکت کرے، یہ مسلمان کی موت ہے۔
یہ ایسا ہے جیسے زہر کا پیالہ کوئی پی لے، اس سے زیادہ خطرناک بات۔ شرک کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو، بت پرستی کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو، شرک سے وحشت، کفر سے وحشت ان کے دل میں بٹھا دو۔ اگر تم نے اس کام میں غفلت کی تو یاد رکھو میرے بھائیوں، میں شاید اس وقت نہ ہوں تمہیں یاد دلانے والا، اور شاید یہ ریکارڈ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جو تم میں سے جو اس وقت غور سے سن رہے ہیں، جن کو یاد رہے گا اور میری باتیں یاد کریں گے۔ میں کوئی صاحب فراست آدمی نہیں ہوں، میں کوئی وہ روشن ضمیر انسان نہیں ہوں بزرگ کہ جو 10 برس پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بات اتنی موٹی ہے اور اتنی کھلی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی بادل دیکھے اور کڑک پڑے اور ہوا ٹھنڈی چلے اور وہ کہے کہ بارش آنے والی ہے اور پانی برسنے والا ہے، اور پانی برس جائے تو پھر اس کو کوئی ولی نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، تو بچہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ بارش آنے والی۔ اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت سخت دن آنے والے ہیں۔ خدا کے لیے اس وقت اپنے کاروبار کو اتنی اہمیت نہ دو جتنی اہمیت دیتے رہے ہو، اور اس وقت دین کے لیے کچھ کوشش کر لو، کچھ محنت کر لو، اور سور پھونک دو، سور پھونک دو اسلامی تہذیب کا اور دینداری کا اور توحید کا، توحید اور اسلامی تہذیب کا سور پھونک دو، برما کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک۔ ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر کہو کہ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ شرک ہے، اور یہ کفر ہے۔ شرک کی نفرت اس کے دل میں بٹھاؤ، بچوں کے دل میں بٹھاؤ، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو، اور گاؤں میں ایسے گاؤں میں کہ جس کا نام بھی کبھی نہ سنا ہو، اس میں اس گاؤں کے کنارے پر جو ایک جھونپڑا ہے کسی برمی مسلمان کا جو اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا، وہاں تک بھی پہنچو، اس کے جھونپڑے میں جا کر کے اس کے قدم پکڑ لو اور اس سے کہو کہ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، مسلمان زندہ رہے اور مسلمان مرنا۔ اس کو ایسا کر دو کہ ارتداد اس کی طرف رخ بھی نہ کر سکے، بالکل محفوظ ہو جائے، جیسے کہ وہ کسی ایک لوہے کے سرے کے اندر وہ محفوظ ہو جائے، اس طریقے سے اس کو محفوظ کر دو۔ یہ اس کام کی فرصت ہے، معلوم نہیں کب تک فرصت ہے، لیکن ابھی کچھ فرصت ہے۔ اب اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے نہ صرف یہاں باقی رہنے بلکہ ترقی کرنے اور پھیلنے کا فیصلہ ہو جائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو، تمہاری عزت و آبرو کو، تمہاری عورتوں کو، تمہارے بچوں کو محفوظ کر دے گا، اور تمہیں سرفراز سربلند کرے گا، تمہیں عزت دے گا اس ملک میں، اور کچھ تعجب نہیں کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کا انتظام کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپ دے۔ اس لیے کہ یہ حکومتیں اور یہ اقتدار یہ اللہ کے دین کی محنت کی خیرات ہے، اللہ کے دین کی محنت کے قدموں کی خاک ہے۔ دیکھو اللہ کے بندوں نے کچھ دن محنت کی تھی بدر اور احد میں، بدر و احد کے میدانوں میں اور تبلیغ کے میدانوں میں کچھ اللہ کے بندوں نے محنت کی تھی۔ اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانشینوں میں اور ان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ہارون الرشید، سنا ہوگا تم نے اس کا نام، بہت مشہور خلیفہ ہے۔ اس کی سلطنت کا میں تمہیں حال بتلاتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا بغداد میں، ابر کا ایک ٹکڑا اس کے سر کے اوپر سے گزرا، بدلی ابر، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ابر جا رہا تھا کسی طرف، کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا، جہاں تیرا جی چاہے وہاں جا اور جہاں تیرا جی چاہے وہاں برس، تیرے برسنے کا جو نتیجہ ہے، تیری محنت کا جو نتیجہ ہے، یعنی کھیتی دانا وہ تو میرے قدموں میں نہیں آئے۔ ہم تری ہے تو کھیتی فسیأتینی خراج، یہ لفظ ہیں جو اس کی زبان سے نکلے، کتنے بڑے لفظ۔ جہاں تیرے دین آئے وہاں جا کر برس جا، میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا کہ بغدادی کو برس، جہاں تک تیری پہنچ ہے وہاں تک چلا جا اور وہاں برس، لیکن تیرے برسنے سے جو کھیتی پیدا ہوگی وہ یہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے دین کے لیے محنت کر لینے کی ایک بہت ہی معمولی، بہت ہی حقیر اس کا فائدہ اور اس کا پھل ہے، حقیقی فائدہ نہیں، حقیقی فائدہ تو وہیں ملے گا جا کر، لیکن
خیرات کے طور پر یوں سمجھیے کہ جیسے کھیتی کی جاتی ہے، زمین جوتی جاتی ہے، کھیتی کی جاتی ہے گیہوں کے لیے، لیکن کچھ گھاس اگاتی ہے، وہ گھاس گھوڑے اور جانوروں کے کام آتی ہے۔ ایسے ہی یہ گھاس اگائی تھی حکومتیں جو تھیں، میں خلافت راشدہ کو نہیں کہتا، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جو حکومتیں تھیں اور جو ان کی فتوحات تھیں ساری دنیا میں، جو ان کا ایک ڈنکا بج رہا تھا، یہ اس کھیتی کی گھاس تھی۔ گھاس کے لیے کوئی دنیا میں کھیتی نہیں کرتا، لیکن گھاس ہوتی ہے اس کو جلاتا بھی نہیں، مویشی کے کام آتی۔ اسی طریقے سے محنت تو کی تھی نظرات سے ہدایت کے لیے، اور گھاس پیدا ہو گئی کہ خط و خاشاک کے طور پر پیدا ہو گئی حکومتیں۔ یہ ایسی حیثیت ہے حکومتوں۔ میرے دوستو، اگر تم نے اس ملک میں محنت کر لی، کاش کے ہر ممبر سے تم یہ آواز سنتے اور ہر زبان سے، ہر عالم کی زبان سے تم یہی پیغام سنتے۔ اس وقت کرنے کا کام یہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم سے سچ کہتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چند مہینوں کے لیے نہیں، 2-4 سال کے لیے ساری دکانوں سے تالا لگا دیتا اور مور لگا دیتا، سیل کر دیتا، اور سارے کارخانوں اور ملوں کو بند کر دیتا، اور سارے آدمیوں کو مکانوں سے نکال کر کہتا کہ نہیں، کام اس وقت صرف یہ ہے کہ ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے پھیل جاؤ ملک کے برباد۔ راشن ملے گا، کھانے کو راشن ملے گا، کھا لینا، پیٹ بھر لینا، اور پہننے کے لیے اتنے جوڑے کپڑے ملیں گے، پہن لینا، اور اگر وہ کپڑے پھٹ جائیں تو پیون لگا لینا، اور اگر کھانا کافی نہ ہو، خوراک کافی نہ ہو تو فاقہ کر لینا، مگر 10 برس تک صرف تبلیغ کا کام ہو۔ پھر اسلام میں چھوٹ ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا ریل کی پٹری پر ایک ٹرالی چلتی ہے، ٹرالی دیکھا، ٹرالی کہتے ہیں یہاں بھی، لائن کی خبر لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے، پٹری وٹری ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹرالی چلتی ہے۔ تو اب تو خیر وہ بجلی کی بھی چلنے لگی ہے ایک زمانے میں، اب بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ کا ملک ذرا ترقی آپ کا معلوم ہوتا ہے، ہمارے یہاں اب بھی چونکہ ملک بہت لمبا چوڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو وہاں ٹرالی اس طرح چلتی ہے کہ اس پر کلی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ دیکھ بھال کرنے والے افسر بیٹھے ہوتے ہیں، تو کلی اتر کر کے اس کو دھکا دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دھکا دیتے ہوئے دور تک چلے جاتے ہیں، 1 فرلانگ 2 فرلانگ، کتنی پٹری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اسی پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹرالی ان کو لے جاتی ہے۔ پہلے وہ ٹرالی کو لے جاتے ہیں، اس کے بعد جتنا وہ ٹرالی کو لے جاتے ہیں اس سے 10 گنا ٹرالی ان کو لے جاتی ہے۔ ایسے ہی ایمان کی ٹرالی کو ایک مرتبہ دھکا دے دو، پھر ایمان کی ٹرالی تم کو 100 برس تک خود لیتی چلی جائے گی۔ صحابہ کرام نے ایسا دھکا دیا تھا کہ دیکھنا اس ٹرالی کے پہیوں میں اب بھی گردش ہے، سمجھے، رکے اب بھی نہیں ہے، رفتار سست ہو گئی ہے۔ اس لیے سست ہوئی ہے کہ تم نے حکومتوں کا بوجھ ڈال دیا، اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا اس پر۔ گناہوں کا بوجھ نہ پڑتا تو اس کی رفتار میں بھی انشاءاللہ کمی نہ ہوتی، ایسے ہی ترقی ہوتی چلی جاتی اسلام میں۔ لیکن صحابہ کرام کے ایسے بابرکت ہاتھ تھے، ایسے طاقتور ہاتھ تھے، ایسے مخلص ہاتھ تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، کہ انہوں نے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ دکانوں کی پرواہ کی، اور ایک مرتبہ جٹ کر کے سب نے اس ٹرالی کو، اسلام کی ٹرالی کو ایسا دھکا دیا ہے، صرف 23 برس دھکا دینا پڑا تھا۔ 23 برس کے بدلے میں 1300 برس تو اسی وقت تک ہو چکے ہیں، اور بھائی جہاں جہاں ان کے قدم گئے آج تک اسلام وہاں غالب ہے، اور عربی زبان ہی وہاں کی زبان ہے، اور جہاں صحابہ کرام نہیں گئے وہاں کا ہم کچھ کہتے ہیں، لیکن جہاں صحابہ کرام کے بابرکت قدم پہنچے وہاں کی تو فضا بدل گئی، ہوا بدل گئی، موسم بدل گیا، تاثیر بدل گئی، تہذیب بدل گئی، سب زمین و آسمان بدل گئے۔ میرے دوستو، کیا یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ ٹرالی کو ذرا سا دھکا دے دو، جب تم کو اسی پر جینا اور مرنا بھی ہے، تھوڑا سا اتر کر کے دھکا دے دو، ہاتھ لگا دو، سب مل کر کے تو چپل بھی اٹھاتے ہیں، گاؤں میں سب لوگ مل کر کے تو ایک چپل اٹھا لیتے ہیں، اور یہ اسلام کی ٹرالی تو ایسے چکنے پہیوں کی ہے، اور اس کی پٹری بھی ایسے چکنے پہیوں کی ہے کہ انگلی کے اشارے سے چلنے کے لیے تیار ہے۔
کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس پر تم بیٹھے رہو اور تم سے اتنا نہ ہو سکے تھوڑا سا اتر کر کے اس کو دھکا دے کر کے آگے چلا دو. دوستوں بس صرف کتنی بات کی دیر ہے. کوئی تم سے نہیں کہتا کہ تم عمر بھر پھرتے ہی رہنا. یہ بھی تم سے چلنے ہی تو مانگتے ہیں. عمر بھر پھرنے کو تم سے یہ بھی تو نہیں کہتے، مگر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے ذرا اس گاڑی کو دھکا دے دو اور اس کے بعد شوق سے اس پر بیٹھو. پھر تم کو اپنے پاؤں خود ہی یہ چلی جائے گی، ہوا کی طرح لے جائے گی انشاءاللہ. اور حساب لگاؤ گے تو یہی ہوگا کہ 1 فرلانگ کھلی چلاتے ہیں، 10 فرلانگ وہ خود چلتی ہے. اگر 10 فرلانگ نہیں تو 5 فرلانگ ضرور چلتی ہے. بس یہ ہمارا تم سے کہنا ہے. تم سے کیا کہنا. بہت ہی نازک مسئلہ ہے تمہارے ملک کا. اس وقت کوئی مسئلہ نہیں. سارے اختلافات کو ختم کرو. جتنی جماعتیں سب حرام ہے حضرت کا اختلاف. اور دنیا کا انہماک، تمہاری جو معاش کا انہماک ہے، تجارت کا انہماک ہے، اس پر بھی اس کو بریک لگاؤ ذرا. اس پر بھی کنٹرول قائم کرو اور وقت نکالو. سر سمجھو اپنا وقت نکالنا. چلے اگر مانگے جائیں چلے دو، ہفتے مانگے جائیں ہفتے دو، دن مانگے جائیں دن دو. اور ہر شخص یہ طے کر لے کہ میں بغیر اس کے رہنے والا نہیں. اور کون سے اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان کا، تو ہمارے خیال میں 10واں حصہ ہوگا. تم اگر چاہو اس طرح پھیل جاؤ کہ کوئی گاؤں کوئی گھر تم سے نہ بچے. طے کر لو کہ 10 برس کے اندر ایک گھر ایک جھوپڑا بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. اور یہاں سے لے کر کے اور اپر برما کے آخری حدود تک اور لوور برما کے آخری حدود تک اور پاراکان کے آخری حدود تک اور آسام سے ملتے ہوئے حدود تک اور بشیر پاکستان سے ملتی ہوئی سرحد اور ادھر کلکتے جہاں تک سمندر کا کنارا ہے وہاں تک. بس یہ طے کر لو کہ ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں ہم خدا کی آواز نہ پہنچائیں. ہر جگہ جا کر کے یہ پیغام پہنچاؤ کہ توحید اور اسلام کی تہذیب ان کا دامن نہ چھوڑو. ہر جگہ جا کر یہ کیسے ان کے جانشین پیدا ہوتے رہے کہ وہ کچھ لوگ اللہ کے بندے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہر زمانے میں ایسے رہے کہ انہوں نے سب کچھ وہ لے سکتے تھے. ان کو وزارت مل سکتی تھی، ان کو حکومت مل سکتی تھی، ان کو حکومت کی کرسیاں مل سکتی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو نہیں لینا ہے. ہم اپنے نامہ اعمال میں ہم اپنے لیے ہم صرف انسانوں کو کمانا چاہتے ہیں. انسانیت کی ہم کمائی چاہتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے ہمارے حصے میں آئے. ہم تو ہدایت کا تبلیغ کا کام کریں گے اور ہمیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں. وہ اللہ کے بندے بس گھر بار چھوڑ کر اور اپنے دکان اور پھر مکان اور پھر کارخانے کو اور تمام جو ترقیاں ان کو مل سکتی ہیں سب کو بھول کر اور وہ اس راستے پر بس دیوانہ وار چل پڑے. اور کسی نے کسی ملک کو انتخاب کر لیا، کسی نے کسی ملک کو انتخاب کر لیا اور وہاں بس اللہ کا نور انہوں نے پھیلایا اور دین اسلام کی انہوں نے تبلیغ کی. اسی طریقے سے ہر نسل کے بعد ایک نسل، ہر نسل کے بعد ایک نسل ایسی آتی رہی. چراغ سے چراغ جلتا رہا، دیے سے دیا جلتا رہا. ایک برس کا زمانہ، ایک مہینے کا زمانہ، ایک ہفتے کا زمانہ، ایک دن کی مدت بھی ایسی نہیں گزری کہ اس امت میں ہدایت کا اور تبلیغ کا کام کرنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں نہ رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ملک اللہ کی یاد سے اور اللہ کے پہچاننے والوں سے خالی تھا. اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں، ان کا جانشین بنایا تمہارے اگلوں کا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو. آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا. زمانہ بہت نازک، زمانہ بہت خراب، لیکن کرنے والے ہر زمانے میں کرتے رہے. جب گردن پر تلوار تھی، جب سر پر تلوار لٹک رہی تھی، اس وقت بھی اللہ کے بندوں نے کیا. جب تاتاریوں کی تلوار سروں پہ لٹک رہی تھی اور کسی کو اپنی جان کا اطمینان نہیں تھا اور کوئی
सांस नहीं ले सकता था। पूरी दुनिया इस्लाम में दबके पड़े थे बड़े बड़े बहादुर और बड़े बड़े बादशाह कोनों में पड़े हुए थे और कोई मैदान में निकल नहीं सकता था। उस वक्त भी अल्लाह के बंदों ने न सिर्फ ये कि तबलीग की दूसरों में बल्कि तातारियों तक को मुसलमान कर लिया। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये मुल्क है बर्मा का, हमारे तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अल्लाह की मखलूकात का एक बाग है, एक जंगल है इंसानों का जो तुम्हारे हवाले किया गया। तुम जो इस मुल्क में लाए गए हो, यकीन करो कि तुम खाने पीने के लिए, दुकान करने के लिए, तिजारतों को तरक्की देने के लिए नहीं आए। याद रखें हमारे सूरती भाई, हमारे रांदेर के भाई, गुजरात के भाई, मुंबई प्रेसिडेंसी के भाई, हिंदुस्तान के भाई, यूपी के भाई, पंजाब के भाई, कि वो जो यहाँ आए हैं तो हरगिज़ अल्लाह ताला ने उनको इसलिए नहीं भेजा कि यहाँ आकर सिर्फ दुकान करें, सिर्फ कारखाने कायम करें, सिर्फ अपना व्यापार करें और रुपया कमा करके यहाँ से चले जाएं या यहीं रहें और खाते पीते रहें। हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने तुमको जानशीन बनाया है उन नस्लों का, उन बंदों का कि जिन्होंने दुनिया में हिदायत और तबलीग का काम किया था, और आज अल्लाह ताला ने तुमको इतना बड़ा इंसानी कारखाना अता फरमाया है, तुमको इस मुल्क का अमीन बनाया है, इस मुल्क का तुमको इमामत का और हिदायत का काम सुपुर्द किया है, जिसमें करोड़ों इंसान बसते हैं। ये 2 करोड़ की इंसानी बस्ती, इसको बर्मा कहते हैं। ये 2 करोड़ इंसानों का मुल्क, ये अल्लाह ताला ने तुमको दिया है, और कल तुमसे पूछा जाएगा और देखा जाएगा लिनंजुर कैफ तामलून कि तुमने यहाँ क्या किया। यहाँ अपनी कौम की तादाद में इजाफा करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के बंदों को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए और इस जहालत की और इस हैवानियत की जिंदगी निकालने के लिए और अल्लाह की रोशनी में, अल्लाह की हिदायत में दाखिल करने के लिए, उनको जन्नत का मुस्तहिक बनाने के लिए, उन पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलने के लिए, उनको खुदा का मकबूल बंदा बनाने के लिए, उनको दुनिया और आखिरत के खतरात से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने तुमको इस मुल्क में रखा है और दूर दूर से तुमको यहाँ भेजा है। और तुम तो समझते थे कि हम कमाने जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला का इरादा और अल्लाह तबारक तआला का मंशा ये था कि तुम यहाँ आकर हिदायत और तबलीग का काम करो। आज हालत ये हो रही है कि ये 18 लाख 20 लाख की जो तादाद जो कौम है मुसलमानों की, उसी के ईमान के डाले पड़े हुए हैं, उसी में इर्तिदाद फैल रहा है। हमने सुना है, इसी आखिर के अंदर हमने बहुत कुछ सुन लिया कि बहुत से इलाकों में इर्तिदाद फैलता चला जा रहा है, वहां लोग दीन से हटते चले जा रहे हैं, बुत मजहब इख्तियार करते हैं, मस्जिदें छोड़कर मस्जिदों से निकलकर हया में और इस पगोड़ों में जा रहे हैं, बुद्ध मजहब, ईसाई मजहब इख्तियार कर रहे हैं, अपने दीन को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। आप पर 2 जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी अपने भाइयों की, इस 18-20 लाख की कौम की, और एक जिम्मेदारी अपने इन बिरादरान वतन की जो आप एक ही पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, एक हवा में सांस लेते हैं, एक जमीन पर चलते फिरते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने आज आपको इस मुल्क में रखा है, एक बंदे के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, एक मुसलमान के मुताल्लिक अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा कि हमने तुम्हें वहां पैदा किया था, तुम्हें वहां भेजा था, ईमान की दौलत नसीब की थी, खाने के लिए पेट भरने तक का सामान दे दिया था कि पेट भर जाए तुम्हारा, हाथ पांव दिए थे और सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, तुमने क्या हक अदा किया। मेरे दोस्तों, ये तुम एक दारुल इम्तिहान में हो, तुम दारुल तिजारत में नहीं हो, मंडी में नहीं हो, तुम किसी बाजार में नहीं हो, तुम इम्तिहान गाह में। आज तो नहीं समझ रहे हो, लेकिन कल रोज़े क़यामत जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाओगे और आपके सामने आओगे और अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी पेशी होगी, उस वक्त तुम्हें मालूम होगा, जब तुमसे हिसाब होगा इस जमाने का और इस जगह का और यहाँ के इंसानों का, तुमसे जवाब तलब किया जाएगा कि तुम वहाँ सिर्फ इसीलिए थे कारखाने कायम करो, आमदनी में इजाफा करो, और तुम्हें फुर्सत न हो किसी वक्त कमाने से, और तुम्हें औलाद के पालने से कभी किसी वक्त फुर्सत न हो, और ये हमारी मखलूक इसी तरह से तबाह हो गई। तुम तो इसलिए आए थे ताकि इस कौम में तुम्हारी कोशिशों और मेहनतों से औलिया अल्लाह पैदा हो, बड़े बड़े आरिफ और इमाम पैदा हो,
بڑے بڑے محقق اور مجتہد پیدا ہوں. تم اس لیے آئے تھے کہ جو خدا کا نام نہیں جانتے وہ خدا کے آستانے پر ان کے سر جھکیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کی معرفت سے روشن ہو اور ان کے دماغ ان علوم سے انبیاء علیہ السلام کی لائے ہوئے علوم سے منور ہو. تم اس لیے یہاں آئے تھے کہ ان غریبوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی بہاروں اور جنت کی رونقوں کا اور جنت کی نعمتوں کا مستحق بناؤ. تم ان سے فائدہ اٹھانے لگے بجائے اس کے کہ ان کو ان کی جان کو بچاؤ اور ان کی جھولی بھرو. تم ان کی جھولی سے اپنے جیب میں اپنی جھولی میں ڈالنے لگے. تم نے ان کو گاہک بنا لیا حالانکہ تم ان کے مبلغ اور ان کے استاد بنا کر بھیجے گئے. جو شخص استاد بنا کر کے بھیجا گیا مدرسے میں رکھا گیا کہ وہ پڑھائے مدرس ہے وہ اپنے طالبوں کو گاہک سمجھ لے اور کہے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو کیا ہمیں دیتے ہو اور ہمیشہ اس کی نظر ان کی جیبوں پر رہے کہ ان کی جیبوں میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں ان کے ماں باپ کی جیب میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں. کتنی پستی ہے انسانیت کی اور کتنی تذلیل ہے علم. تم یہاں ان کو گاہک سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے تم ان کو دینے کے لیے آئے. تم ان کو ہدایت کا تحفہ دینے کے لیے اور نبوت کے علوم عطا کرنے کے لیے اور اللہ کا راستہ بتانے کے لیے اور ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوانے کے لیے تم یہاں آئے. تو اپنے دھندوں میں پڑ گئے, تجارت میں پڑ گئے, کاشتکاری میں پڑ گئے. تمہیں تجارت سے فرصت نہیں, دکان سے فرصت نہیں, اپنے مکانوں اور کوٹھیوں کے بنانے سے فرصت نہیں, اپنے کاروبار کو بڑھانے سے فرصت نہیں. اللہ نے تم کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا, اس لیے تو نہیں بھیجا. اس سے بڑی کوئی کمائی ہو سکتی ہے میرے دوستوں؟ سچ بتاؤ, ایک گھوڑا اگر تم کو مل جائے تم کتنا خوش ہوتے ہو, ایک موٹر تم کو مل جائے کتنا خوش ہوتے ہو, حالانکہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی, پرانی ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی. انسان جس کو ملے اور ایک انسان نہیں ہزاروں آدمی جس کو ملے اور جس کے نام اعمال میں لکھے جائیں, ان کی ساری نیکیاں ان کی ساری عبادتیں لکھی جائیں, ان سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کامیاب رہی کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا ساہوکار تھا چاہے مسلمان رہا ہو وہ اپنی تجارت میں زیادہ کامیاب رہا. سب سے بتاؤ انصاف. اجمیر میں کتنے مسلمان دکاندار رہے ہوں گے, ہندو دکاندار رہے ہوں گے. اجمیر میں صحیح دہلی میں رہے ہوں گے, غزنی اور کابل میں رہے ہوں گے, بغداد اور قاہرہ میں رہے ہوں گے. وہ اپنی تجارت میں کامیاب رہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام اعمال میں کروڑوں مسلمان لکھے ہوئے ہیں اور ان کے نام اعمال میں سب نمازیں لکھی ہوئی ہیں, سب تسبیحیں لکھی ہوئی ہیں اور اولیاء اللہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد ان کی محنتوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے. ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے ان کی ساری ولایت, ان کی ساری معرفت, ان کی ساری عبادت, ان کا سارا ذکر, ان کی تسبیح, ان کے راتوں کا اٹھنا, ان کا دل کو روزہ رکھنا, ان کا قرآن شریف کا پڑھنا, ان کا صدقہ خیرات کرنا, ان کا شہر کے وقت اٹھ کر کے اپنے منہ کو آنسوؤں سے دھونا اور آنسو بہانا, یہ سب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں ہے, ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بتاؤ کوئی اس سے بڑھ کر کامیاب اور اس سے بڑھ کر نفع کی تجارت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہو؟ اللہ کے بندو, مسلمانوں تم کو اس ملک میں رکھا گیا, تمہاری دوہری ذمہ داری. جو شخص یہاں خدا نہ خاصہ جو بدقسمت یہاں مرتد ہوگا اس کا سوال پوری قوم سے ہوگا اور وہاں ہرگز یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم نے مسجد بنائی. یاد رکھو, مسجد بنانا بڑے ثواب کا کام ہے, مگر ایک مسلمان بھی اگر مرتد ہو گیا اس ملک میں اور ایک مسلمان کا بھی اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور اس کا دین و ایمان اس کا جاتا رہا تو اس کا سوال آپ سے ہوگا. تو ہرگز یہ بات کام نہ آئے گی کہ ہم اتنے دینی کاموں میں حصہ لیتے تھے اور ہم اتنی نمازیں پڑھتے تھے اور ہم فلاں محفلیں کرتے تھے اور فلاں ہم جلسے کرتے تھے اور اسلام کے فلاں رسمیں ادا کرتے تھے. ہرگز یہ جواب نہیں سنا جائے گا. پوری قوم سے اس کا سوال ہوگا
اور اسی طریقے سے یہ جو غیر مسلموں کی اتنی بڑی قوم آپ کی چاروں طرف رہتی ہے، اس کا سوال بھی اگر اللہ آپ سے کرے تو کچھ بھائی، ہم نے تم کو موقع دیا تھا کہ تم ان سب کو مسلمان کر سکتے تھے. ایک ایک آدمی ایک ملک میں چلا جاتا تھا اور ملک کے ملک کو مسلمان کر لیا کرتا تھا. حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کشمیر کے 3 دورے کیے ہیں. ایک مرتبہ آئے اور ایک جگہ ٹھہر کر کے ایک شہر میں ٹھہر کر چلے گئے. دوسری مرتبہ آئے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا، شہر شہر کا. تیسری مرتبہ آئے گھر گھر کا دورہ کیا. نتیجہ یہ ہوا آج اس زمانے میں بھی 90% کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد ہے. ایک صرف سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، ان کی محنت ہے کہ سارا کا سارا ملک مسلمان ہوں گے. اور آپ میں اتنے بہت سے علماء ہیں، اتنے بہت سے مدرسے ہیں، ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنے اور دولت والے لوگ ہیں، لیکن جو تعداد 10 برس پہلے تھی وہی تعداد آج غیر مسلموں کی ہے. اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے بڑھے اور مسلمانوں کی تعداد خدا نخواستہ گھٹ جائے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ وہ الذی ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، یہ پوری تاریخ من بعدهم لننظر کیف تعملون، یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اسلام کی کھلی ہوئی ہے. ہر نسل میں اللہ کے بندے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت اور تبلیغ کا کام کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا ہے، اب ان کی جگہ پر تم ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کر کے دکھاتے ہو. تمہارے اسلام نے تو یہ کر کے دکھایا کہ 18 لاکھ مسلمان اس ملک میں اس دور دراز مقام پر ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 18 لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں. 18 آدمی آئے ہوں گے شروع میں کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کے خلوص کا نتیجہ یہ کہ آج 18 لاکھ مسلمان 20 لاکھ مسلمان ہیں. اب یہ 20 لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کیا ان 20 لاکھ مسلمانوں میں چند 100 بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے چند ہزار مسلمان ہو جائے اور چند لاکھ انسانوں کا ایمان محفوظ رہ جائے؟ دوستو یہ ہے محنت کا میدان. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تجارت میں اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے، اپنے بھائی سے آگے بڑھ گئے، کیا تیر مارا تم نے؟ وہ لکھپتی تھا، تم کروڑ پتی بن گئے. نہ وہ قبر میں لے جائے گا اپنا سرمایہ، نہ تم قبر میں لے جاؤ گے. وہ بھی خالی ہاتھ جائے گا، تم بھی خالی ہاتھ جاؤ گے. بلکہ کروڑ پتی کو زیادہ صدمہ ہوگا، زیادہ حسرت ہوگی. لکھ پتی کو کم ہوگا، اور ہزاروں کا جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا، اور سینکڑوں کا جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا. اور جو بیچارہ خالی ہاتھ اس کو تو کوئی افسوس ہی نہیں ہوگا. تو اس میں اگر تم لاکھ سے کروڑ بنا رہے ہو تو یہ حسرت ہی تو بڑھا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ حسرت کا سامان کر رہے ہو. لیکن اگر تم نے اپنے نامہ اعمال میں اسلام کی ترقی دکھوا لی اور تمہارے حصے میں کچھ مسلمان آ گئے اور اس ملک میں دین پھیلا، تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر تم اس کا انعام ایسا ہے کہ یہ دنیا تو اس کی گنجائش ہی نہیں رکھتی. یہ تو اس عالم ہی میں دیا جا سکتا ہے. جس وقت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جب ان کی محنتوں کا انعام اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دین کی دولت عطا فرمائی، جب ان کے اعمال کا ثواب ملنے لگے گا تو دوستوں وقت تماشا دیکھنے کو ہوگا. وہ وقت واقعی تماشا دیکھنے کا ہوگا جب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان نیکیوں کا ثواب ملنے لگے گا جو ان کی محنت اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کو جن کی توفیق ہوئی. یعنی جب لاکھوں آدمیوں کی نمازوں کا ثواب اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ترازو میں رکھا جائے، مدینوں کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں کہ ہم نے ایک اتنا بڑا میدان ان کو تبلیغ کر دیا تھا اور ان اللہ کے بندوں نے کچھ نہیں. میرے دوستو، یہ زندگی پانی ہے. اس زندگی کی ساری چیزیں پانی ہیں. دولت پانی، عزت پانی، حکومت پانی. اہل حکومت سن لیں کہ یہ حکومتیں ان کی جانے والی. دولت والے سن لیں کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے. صحت والے سن لیں کہ یہ صحت ان سے منہ چرانے والی ہے. جو چیز باقی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتیں ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جانفشانی ہے اور کوشش اور جدوجہد. بڑا غنیمت وقت ہے.